سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض اوقات شادی وغیرہ پہ کوئی جو پکوائی کرنے والے جاتے ہیں، کھانا پکانے کے لیے جاتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کھانا پکاتے ہیں اور خود بھی وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں وہ جو ویٹر ہوتے ہیں، جو کھانا تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پوچھنا تھا، کیا جو ہے وہ ویٹر وغیرہ جو کھانا وہ کھا سکتے ہیں؟ ان کے لیے کھانا بغیر اجازت کے جو ہے وہ کھانا درست ہوتا ہے؟ ان کی شرعن اجازت ہوتی ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ اب کھانے کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو جن دنوں گلیوں میں دیگیں پکاتے تھے نا، یہ اب بھی گلی گلی کچن کھل گئے نا، پہلے یہ نہیں تھا۔ گلیوں میں شادیوں کے کھانے بھی گلی میں پکتے تھے، گھر کے باہر، اور کھڈے ہو جاتے تھے پک پک کے، اور دھویں سے جو بھی فیض ملے اہل محلہ کو وہ الگ، اور پانی گرائے اور جانور کٹے تو خون اور یہ سب پہلے یہ ہوتا تھا۔ پھر کنات باندھ کر گلی گھیر لینا، یہ بھی ہوتا تھا۔ اب یہ کچن اور یہ بن گئے اور کچھ نہ کچھ سہولتیں بڑھ گئی۔ تو میں نے وہ عرض یہ کرنی تھی کہ جب یہ دیگیں بناتے تھے نا، تو ان کا ایک گھی کے ڈبے کا ایک بہت بڑا وہ چمبو بناتے تھے جس میں وہ ہینڈل ہوتا تھا، یعنی آپ کو، میں نے دیکھا ہے آدمی کو خون جل جائے جس کا ہو نا، وہ یوں کر کے وہ بھر کے بریانی اور یہ رکھ لیتے تھے اپنے لیے۔ اب تو آپ کھانے کی بات کرتے، یہ تو 25 آدمی کھا لے، اتنا اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یعنی میں نے دیکھا ہے، اب یہ اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے اجازت لی ہو اور وہ بہت سخی داتا ہو، اس نے کہا ہو کہ پوری دیگ لے جانا، یہ بھی بے نیاز ہو کہ مجھے ڈبہ ہی کافی ہے، اب وہ الگ صورت ہے۔ وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں بقرعید میں جو جانوروں کا حال ہوتا ہے نا، اور جس طرح یہ چھچڑے اور ہڈیوں کی آڑ میں جو بوٹے ڈال رہے ہوتے ہیں نا اپنی ٹوکریوں میں، تو خدا کا خوف نہیں ہوتا، بھرے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس بھی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں نا، بس یہ خرابیاں ہی خرابیاں، حلال حرام میں سمجھنے کو بھاشا ہی نہیں سمجھتے۔ جب اتنا سارا مطلب اجرت میں وہ رقم مل رہی ہے یار، اب کائے کو بوٹی کو ہاتھ لگاتے ہو؟ یہ بھی بیچنی ہے بوٹی بھی، چھچڑے کے نام پہ چربیاں بھی ڈال دینی ہے ٹوکری میں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی پکانے والے بھی یوں کر کے بھر کے پہلے لے جاتے تھے۔ اب یہ کچن والوں نے یہ دھندا تو ختم کر دیا۔ اب کچن والے جو کرتے ہوں، اب 10 سیر بول کے 8 سیر دیتے ہوں، 7 سیر دیتا ہوں، تو یہ پھر اب کس نے وزن کرنا ہے؟ بچیا کا گوشت بول کر بوڑھے بیل کا مسالے مار کے پہنا دیتے ہوں تو کیسے پتا چلے؟ جیسا کچن والا، ذرا سب برے نہیں ہوتے، اس طرح گوشت فروش میں سب برے نہیں ہوتے نہ۔ یہ پکانے والے سبھی چمو بھر کے لے جائیں بغیر اجازت، اور اجازت مانگنا بھی سوال ہی ہے۔ آدمی پتہ ہے مربت میں منع کیسے کرے گا؟ یہ منع نہیں بھی کرتا تب بھی آپ لے رہے ہیں، تو کیا آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ سوال کریں؟ مسکین ہے، سوال کرنے کا جو ایک شرعی اجازت ہے تبھی بولیں گے نا میں کھانا لے جاؤں، یا یہ گوشت میں اپنی ٹوکری میں ڈال کے لے جاؤں۔ تو مسکین تو نہیں ہوتے، یہ تو اتنا کماتے ہوتے ہیں کہ ان کی تو خود زکاتیں بنتی ہوں گی۔ تو میرا گمان ہے یہ گوشت فروش مالدار ہوتے ہیں، یہ اچھا کما رہے ہوتے ہیں، بعض زندہ جانور بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، بعض غریب بھی ہوتے ہیں، اس میں تو مکس ہوتے ہیں۔ بعض غریب ہو یا امیر ہو، اس طرح کرنا نہیں چاہیے جس طرح یہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔